الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب تم کو اللہ وعدہ دے رہے تھے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے والا گروہ تمہارا ہو جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتے تھے کہ اپنے فیصلے کے ساتھ حق کو حق کر دکھائیں. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور تاکہ وہ سچ کو سچے دین کو سچ کر دکھائے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو جھوٹ کر دکھائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ مجرم انہیں ناپسند گزرے.
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، بس اس رب نے تمہاری فریاد کو قبول کیا اور اس نے تمہاری نصرت 1000 فرشتوں سے کی جو ایک دوسرے کے پیچھے پرہ باندھ کر آنے والے، یعنی لگاتار آنے والے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ تمہارے دل۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں نصرت مگر اللہ کے ہاں سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب قدرت والے کامل حکمت والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج جمعۃ المبارک کا بڑا ہی عظیم دن ہے۔ جس دن میں مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ جمعہ رمضان کے بعد پہلا جمعہ ہے، بڑے قاری صاحب اللہ تعالی ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، انہوں نے حکم دیا کہ آپ یہ جمعہ پڑھائیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ اور اس میں تراویح بھی، درس بھی، جمعے بھی، تو گلا بھی خراب، تو انہوں نے حکم دیا، میں نے حکم کی تعمیل کی، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ان کی موجودگی میں کہ میں اس منبر پر بیٹھوں۔ حقیقی وارث اور قرآن و سنت کی آواز لوگوں تک پہنچانے والے وہی ہیں۔ میں تو بس گفتگو کرنے آیا ہوں، چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی مجھے حق حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بیان کرنے کو اور آپ کے سننے کو اللہ تعالی ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا دے۔ رمضان کے بعد جو موقع کی مناسبت سے عنوان ہونا چاہیے وہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ رمضان کی عبادات اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے اللہ نے یہ ہمت دی، ہم نے وہ بڑی للہیت اور خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادات کی، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، تو اللہ کا خاص شکر ادا کیا جائے۔ اور وہ شکر کس طرح ادا کیا جائے، لیکن میں نے مناسب یہی سمجھا کہ وہ مضمون حضرت قاری صاحب ہی بیان کریں۔ میں نے جو مضمون کا انتخاب کیا تو وہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آج کے اس دور میں اور خصوصاً رمضان المبارک میں جو نہتے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے احاطے میں نہتے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو اس مضمون کو میں نے کہا کہ غزوہ بدر بیان کروں تو اس کے اندر مسلمانوں کو یہ چیز بتلائی جائے کہ آج بھی اگر تمہیں اللہ کی نصرت اور مدد چاہیے تو تمہیں اپنے اندر وہی جذبہ ایمانی پیدا کرنا ہوگا جو آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمع رسالت کے پروانوں نے غزوہ بدر میں اور اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار اپنی جانیں قربان کی، تو وہ جذبہ، وہ راہ ہم سے دور ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود، اسباب ہونے کے باوجود، مال و متاع ہونے کے باوجود، جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا وجہ ہیں، کیوں ہو رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ میں آخر میں بات کروں گا۔ اب ہم اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے پس منظر کو دیکھنا چاہیے، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا ہے، اس کے کیا محرکات ہیں۔ کیا اسی طرح کافروں کا لشکر آیا ہے اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ غزوہ بدر میں اکٹھے ہوئے اور جنگ ہوئی اور فتح ہو گئی؟ نہیں، اس کا کچھ پس منظر ہے، کچھ محرکات ہیں۔ تو اس پس منظر کو میں سب سے پہلے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ اس غزوہ کے بارے میں حقیقت سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ مکۃ المعظمہ میں اپنی
تقریباً 40 سالہ زندگی گزاری ہے، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا ہے۔ وہ 40 سال جو ہیں ان میں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاء الصدیق اور جاء الامین کہتے تھے، اور ایک دن تو یوں ہوا کہ حجر اسود کی تنصیب پر جھگڑا ہو گیا سرداروں میں، تلواریں نکل آئیں بیت اللہ میں کہ آج تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ کون سا قبیلہ وہ حجر اسود کو نصب کرتا ہے بیت اللہ میں۔ تو ایک عقل مند اور زیرک کہنے لگا کہ جھگڑا کیوں کرتے ہو، اللہ کی مسجد کو خون سے آلود کیوں کرتے ہو، یہاں انتظار کرتے ہیں جو کوئی اللہ کے گھر میں پہلے داخل ہوتا ہے اس سے فیصلہ کروا لیا جائے۔ انتظار میں ہیں، جو ہی دیکھتے ہیں تو 14ویں کا چاند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، اور فوراً وہ کہنے لگے جاء صدیق و جاء الامین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ لے آئے ہیں کہ پیارے پیغمبر آپ فیصلہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ، اور حجر اسود کو اس چادر پر رکھا ہے، اور جو قبائل کے سردار تھے انہیں فرمایا اس چادر کو پکڑ لو چاروں طرف سے۔ ان سرداروں نے پکڑا ہے اور اٹھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تنصیب کی ہے۔ اب ایسا کیا ہوا ہے کہ جو اتنی محبت کرنے والے، اپنی امانتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوانے والے جانی دشمن بن گئے ہیں، اور آپ کے قتل کے درپے ہیں، اور مختلف حربوں کو آزما رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس دین اسلام کو جو ہمارے بتوں پر ضرب لگاتا ہے، ہمارے دین پر ضرب لگاتا ہے، اسے کس طرح روکا جائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تاج نبوت سے سجایا، آپ کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا اور حکم دیا، قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے خاندان کو ڈرائیے، یعنی توحید کی دعوت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے مقام پر ندا دی ہے اور سب کو بلایا ہے، سارے قبائل کو آواز دی، آؤ میری بات سنو۔ سارے قبائل وہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی واقعہ رونما ہو چکا ہے، کیا ہوا ہے جا کر سنیں تو صحیح۔ جو نہیں جا سکا اس نے اپنی جگہ کسی کو بھیج دیا ہے، سن کے تو آؤ ہوا کیا ہے۔ آپ کا چچا ابو لہب بھی وہ بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان کر دیا، توحید کا اعلان کیا ہے، فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ وہاں اعلان ہو گیا، او لوگو میں تمہاری طرف
تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وہ اللہ جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمینوں پر ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ اللہ ہے قل لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اتنی بات کرنی ہی تھی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ او قبیلے والو، او میرے خاندان والو، میں تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اقرار کر لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ عرب و عجم کی بادشاہتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنی بات کرنی ہی تھی تو مخالفت میں سب سے پہلے آپ کا چچا وہ کہنے لگا تبا لک سائر اليوم، آج کے دن نعوذ باللہ تجھ پہ ہلاکت اور بربادی اترے، ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب توحید کا اعلان ہوا ہے، پتھر پڑنے شروع ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، کہیں سفر کر رہے ہیں، اوقات کے میلے میں جا رہے ہیں، وہاں اللہ کی توحید سناؤں۔ مختلف طریقے اور حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، کسی طرح اس مشن کو روکا جائے، جس مشن کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ بیت اللہ کی جب تعمیر کی نا تو وہاں دینی اور اخروی دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ باپ اور بیٹا دونوں بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر کے دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے رب ایک پیغمبر بھیج، نبی بھیج، انہی میں سے بھیج، ان مکے والوں میں سے بھیج جو تیرے اس گھر کی آبادی کرے، آباد کرے، اور اسے مشن بھی دے کے بھیج، اور اس مشن کو آسمانوں سے مقرر کر کے بھیج۔ اور مشن کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، قرآن کی تلاوت کرے، تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جو کتاب ہے، جو پڑھی ہے، اسے سمجھائے بھی ان کو، ان مکے والوں کو، اور انہیں حکمت کے موتی بھی بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کا شرک دھل جائے، شرک کی غلاظت ختم ہو جائے، اندھیروں سے نور میں داخل ہو جائیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب، قدرت والا، کامل حکمت والا ہے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی، اعلان بھی ہوا، اپنے بھی دشمن ہو چکے ہیں، اور کبھی مال و دولت کی آفر کی جا رہی ہے، کہیں نکاح کی آفر کی جا رہی ہے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کچھ دن ہمارے بتوں کی عبادت کر لی جائے، کچھ دن ہم آپ کے معبود کو پکار لیتے ہیں، کسی طریقے سے کوئی معاملہ ہو جائے، لیکن کسی طرف کوئی بات بن نہیں رہی، اس لیے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ کر نہیں سکتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی طرف سے تو پیارے پیغمبر کچھ نہیں بول سکتے،
ان کی تو گفتگو وہی ہوتی ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہو۔ 3 سال شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا ہے، سختی کی جائے، کوئی ایسا معاملہ کی جائے دب جائیں۔ 3 سال سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے، کوئی چیز آ نہیں سکتی، پتے کھا کھا کر اللہ کے نبی اور آپ کے ماننے والے گزارا کر رہے ہیں، لیکن صبر کی تلقین ہے میرے پیارے پیغمبر، صبر 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 کیجئے، ابھی ہاتھ اٹھانے کا وقت نہیں آیا۔ چلتے چلتے وہی لوگ جو صدیق اور امین کہتے ہیں کہنے لگے یقولون انا لتارکو ان آلہتنا لشاعر مجنون، کہنے لگے ہیں جی ہم اس شاعر اور دیوانے کے کہنے پہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، جن الہوں پر ہمارے آبا و اجداد چلتے آ رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، نذر و نیاز دے رہے ہیں، ان کے نذرانے دے رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اور شاعر اور مجنون کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، فرمایا ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ شعر گوئی آپ کے قابل ہے، آپ کے لائق ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو ذکر ہے، قرآن مبین ہے جو قرآن ان کو سنایا جا رہا ہے۔ یہاں جواب دیا شاعر نہیں میرے پیارے پیغمبر۔ دوسرا جواب اللہ رب العزت کچھ اس طرح دیتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے قلم کی جس قلم کے ساتھ لکھا جاتا ہے، آپ اپنے رب کی رحمت کے ساتھ دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ اللہ جواب دے رہے ہیں، جس طرح ابو جہل نے ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ ان کا معاملہ گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا، کہتے ہیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کے کچل دیتے ہیں، معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اہدنی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، ان کو ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہدایت کی دعا مانگی، نبی کی توہین جس نے کی، عرشوں سے جواب آ گیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور تباہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ، اور تباہ ہو جائے ابو لہب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ کہے اور آپ پر پتھر پھینکے اور آپ کو برا بھلا کہا۔ تو یہ پس منظر جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کوئی اور حربہ نہیں بنتا، تو ایک میٹنگ سجا لی گئی، سارے سردار جمع ہو چکے ہیں، قرآن اس کا منظر کچھ یوں پیش کر رہا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میٹنگ وہ بلا لی، شیطان بھی اس میں موجود، ایک تجربہ کار اور سمجھدار سردار کی شکل میں شیطان بھی بیچ میں موجود ہے۔
اور سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، آج کیا کیا جائے؟ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے، کسی طریقے سے اس معاملے کو روکا جائے، ہمارا دین خطرے میں ہے، ہمارا مذہب خطرے میں ہے، ہمارے الہ خطرے میں ہے۔ مکر کر رہے تھے کیا کیا جائے، قید کر دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ جب یہ رائے آئی تو شیطان بیچ میں موجود تھا، تو قید کرنے والی رائے آئی تو اس نے کہا نہیں نہیں، قید کرو گے تو اور پذیرائی ہوگی، لوگ اور متوجہ ہوں گے یہ کیا معاملہ ہوا ہے، کیوں قید کیا گیا ہے، تو اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ دوسری رائے آ رہی ہے جی نکال دیا جائے، یہاں سے اس مکے سے نکال دیا جائے۔ کہنے لگا نکالو گے تو پھر طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ پتہ تھا نا شیطان کو کہ اللہ کے دین کو کبھی بھی مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اللہ اور اس کا رسول غالب آ کے ہی رہیں گے، یہ اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ نہیں یہ بھی رائے نہیں، تیسری رائے آئی قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اس پر شیطان نے ان کی حمایت کی اور کہا کہ مل کے یک بارگی حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اس تدبیر پہ، اس مکر پہ فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن میرے محمد کے رب اللہ تعالی بھی ان کی تدبیر، ان کے مکر کو ضائع کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ کی تدبیر بڑی بہترین، اس جیسی کوئی تدبیر نہیں۔ اس نے اپنے رسول کو غالب کر کے ہی رہنا تھا۔ جب یہ حکم آیا، یہ معاملہ طے پایا تو حکم آ گیا میرے پیارے پیغمبر ہجرت کر جائیے۔ جب قوم کسی پیغمبر کے قتل کرنے کے پیچھے پڑ جائیں پھر حکم آ جاتا ہے یہاں سے کوچ کر جائیے، اب ان پہ عذاب کا وقت آنے والا۔ دوسری قوموں کو دیکھ لیجئے، جب پیغمبر انہوں نے ستایا، اللہ کی توحید کو نہیں مانا تو حکم آیا یہاں سے نکلیے۔ جب ہی پیغمبر اس بستی سے نکلتے ہیں پوری کی پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو 13 سالہ تبلیغ کا دور تھا، بات نہیں مانی، قتل تک معاملہ پہنچا، فرمایا نکلیے یہاں سے ہجرت کر جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے ہیں، لیکن یہ بات نہیں آئے، انہوں نے مختلف حربے اور تدبیریں مکریں کرنی شروع کر دیں کہ کسی طریقے سے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، اس دین کو ختم کر دیا جائے، دین والوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے معیشت صحیح مضبوط ہونی چاہیے، دفاع کی طاقت صحیح ہونی چاہیے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو سرمایہ تھا عورتوں نے اپنے زیور ڈال دیے کہ شام کی طرف انہیں بھیجتے ہیں اور وہاں تجارت کرتے ہیں، اور اس سے جو نفع آئے گا اس نفع سے اسلحہ اور طاقت اور یہ سارا کچھ خرید کر مسلمانوں پر، مدینے والوں پر حملہ کر کے انہیں مٹایا جائے گا۔ یہ ان کا ایک مقصد تھا، اور اس کے لیے ابو سفیان کا انتخاب ہوا ہے۔ وہ تجارتی قافلہ لے کے جائے گا اور جو سرمایہ ہے وہاں جا کے لے کے جائے اور وہاں سے سامان خرید کر لے کے آئے تاکہ ان مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو یہ خط بھیجا گیا کہ ہمارے دین کے منکر، ہمارے الہوں کو نہ ماننے والے یہ تمہارے پاس پناہ لے چکے ہیں، انہیں فوراً وہاں سے نکالو، نہیں تو ہم مدینہ میں حملہ آور ہوں گے اور حملہ آور ہو کر تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری
عورتوں کو، ان کی عزتوں کو پامال کریں گے، اور مختلف دھمکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، اے پیارے پیغمبر، آپ کو دو گروہوں میں سے ایک گروہ ملنے والا ہے۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، یا آپ کو لشکر کی صورت میں یا آپ کو قافلے کی صورت میں، دونوں لشکروں میں سے ایک ملے گا۔ لیکن مومنین یہ آرزو کر رہے تھے کہ ہمیں جو قافلہ تجارتی سامان کا ہے وہ ہمارے ہتھے چڑھ جائے، ہم اسے قابو کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ یوں منظور تھا کہ آج اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھائیں، آج فیصلہ ہو جائے کہ مسلمان یہ جنگیں قلت و کثرت کی بنیاد پر نہیں جیتتے، یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور میدان جنگ میں اس کی توفیق سے ثابت قدم ہو کر داخل ہوتے ہیں اور صفوں کی صفیں پلٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ یوں منظور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلا لی اور آپ نے مشورہ کیا 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 جائے۔ رائے یہی تھی کہ تجارتی قافلہ قابو کر لیا جائے، اسے قابو کیا جائے کہ وہ ابھی حالات نہیں ہیں، جنگ کے ساز و سامان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے کو قبول کیا اور پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ وہ گزر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو حکم دیا، نکلو، جس کے پاس جو کچھ آیا لیا، اور نکل کھڑا ہوا کہ 50-60 لوگ ہیں، انہیں قابو کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا پہ پہنچے ہیں، لیکن پتہ چلا قافلہ تو نکل چکا ہے، ابو سفیان تو نکل چکا ہے۔ ابو سفیان کو یہ پتہ لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے وہ نکلے تھے، لیکن ہم ان کے ہتھے نہیں چڑھے۔ فوراً اس نے مکے میں پیغام بھیج دیا، اے مکے والو، تمہارا ساز و سامان جو تم نے پیسہ دیا تھا محمد اور محمد کے یار صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کو لینے لگے ہیں، قابو میں کرنے لگے ہیں، قبضہ کرنے لگے ہیں۔ جب ہی یہ اعلان مکے میں پہنچا، سارے سردار جمع ہو گئے۔ کسی کا سامان ہو تو پتہ چلے کہ کہیں سامان کے ساتھ کوئی معاملہ ہونے والا ہے تو وہ تو نہیں چھوڑتے۔ ان کی ساری جمع پونجی تھی اور مقصد یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے یہ مشاورت طے پائی کہ ہم کیا کریں گے، جنگ کریں گے اور جنگ کی تیاری کی جائے۔ ابو جہل ان کا سردار اور لیڈر تھا، اور یہ قافلہ یہاں سے نکل چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ معاملہ تو کچھ یوں ہوا ہے کہ جس قافلے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو ہتھے نہیں آیا، لیکن دوسرا قافلہ جنگی لشکر جو ہے وہ آن پہنچا ہے، پہنچنے والا ہے، اب کیا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلا لی، اور اس مجلس مشاورت میں ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ بالجنہ بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا ہے، اور میرے یارو، منظر کچھ بدل چکا ہے، جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو ہوا نہیں، لیکن سامنے لشکر، جنگی لشکر آ رہا ہے، اب کیا کیا جائے۔
ابو بکر کھڑے ہوئے، عمر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حکم کریں، اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، ہم تو آئے ہی آپ کے ساتھ قربان ہونے کے لیے ہیں۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، مقداد بن اسود، اور انہوں نے جو تقریر کی وہ اس تقریر نے مجمع میں جان پیدا کر دی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ امضی، یا رسول اللہ لما امرک اللہ تعالی ولا نقول بما قال بنو اسرائیل فاذهب انت بموسى فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ یا رسول اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، وَنَحْنُ مَعَكَ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور رہی بات، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کو کہا۔ موسیٰ نے جب کہا ہے نکلو میرے ساتھ، تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ تو تے تیرا رب ہی جا کے لڑے، اسی کوئی نہیں جانا۔ اور کہنے لگے یا رسول اللہ انا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی ہم آپ پر اس طرح لڑیں گے، آپ کے سامنے بھی ہوں گے، آپ کی دائیں جانب بھی ہوں گے، آپ کی بائیں جانب بھی ہوں گے، آپ کے پیچھے بھی ہوں گے، ہم آپ کے پسینے پر اپنی خون کی نہریں بہا دیں گے۔ یہ مقداد بن اسود مہاجر صحابی، انہوں نے تقریر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔ مخلص ساتھی ہونا اور اپنی جانوں کو قربان کرنے والے مخلص ساتھی ہوں تو ان اداروں کو، ان جگہوں کو بڑی پذیرائیاں ملتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ مہاجر انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب اور کوئی رائے ہے تو بتلا دی جائے۔ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور انصار صحابہ میں سے ہیں، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار کی طرف ہے کہ یہ کوئی جواب دیں۔ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کے آئے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور ہم نے اس کتاب کو مانا ہے جو کتاب آپ پہ نازل ہوئی، اور اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو حق بنا کر بھیجا ہے، مبعوث کر کے بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ کی مرضی، آپ ان سے جنگ لڑیں یا صلح کریں، ہم آپ کے ساتھ، اور ہم اعلان کر رہے ہیں آپ حکم دیں ہم سب سمندروں میں کود جائیں گے، آپ کا حکم ابھی ختم نہیں ہوگا۔ انصار کی طرف سے بھی بڑی ہی بہترین تقریر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے کہ اب تیاری ہو گئی ہے، جنگ کی تیار ہو چکے ہیں۔ یہ 313 نہتے 1000 کے مقابلے میں، ادھر سے ابو جہل اور اس کا قافلہ وہ نکلے ہیں اور مکہ میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حق پر ہے نا تو پھر ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہم پہ پتھروں کی بارش برسا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یہ اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہم سچے ہیں یا وہ سچے ہیں، فیصلہ ہو جائے۔ آج اللہ فیصلہ کرنے لگے حق اور سچ کا۔ آج تو ان کے ساتھ اسی طرح ہو رہا لگا ہے جس طرح موسیٰ کو نکالا نا فرعون نے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے نکالا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جانے لگے، آپ رو رہے ہیں اور بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگے، او بیت اللہ، اللہ کے گھر، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ ظالم مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آج اللہ کا انتقام کچھ یوں ہے جس طرح اللہ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو محلات سے نکال کر اور سمندر میں غرق کیا ہے، آج انہیں بھی مکے سے نکال کر بدر میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یاروں کے ہاتھوں سے ذلت میں شکستیں دوچار کرنے والے ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا نا، وہاں جو انہوں نے بھی باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ۔ حکم ہو گیا، وحی ہوئی، موسیٰ اپنی بنی اسرائیل اپنی قوم کو رات کو لے چلیے، آپ کا پیچھا کیا جائے گا، فرعون اور اس کے کرندے آپ کے پیچھے آئیں گے۔ اور یہ فرعون کیا کہتا ہے، یہ مٹھی بھر جماعت انہوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، ہمیں غصہ دلاتے ہیں، ہمیں ان سے خطرہ ہے اور آج ہم نہیں چھوڑیں گے، نکلیں گے اور انہیں ختم کر کے آئیں گے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے باغوں سے، نہروں سے، خزانوں سے، ان کے عزت والے گھروں سے نکال کر لا کر میدان میں ذلیل کرنا تھا اور موسیٰ کو دکھانا تھا اور انہیں تباہ و برباد کرنا تھا۔ آج یہ معاملہ اسی طرح ہوا، یہ بھی نکلے ہیں جی ہم انہیں ان مٹھی بھر جماعت کو ختم کر دیں گے۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا اور میں نکل آیا ہوں، واپس نکل آیا ہوں، راستہ تبدیل کر لیا ہے، جنگ نہ کرنا، واپس چلے جاؤ۔ سرداروں کے درمیان مشاورت ہوئی، لیکن ابو جہل کہنے لگا نہیں، آج ہی تو موقع ہے انہیں ختم کرنے کا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرعون هذه الامہ، اس کا آخر میں تذکرہ کروں گا کہ اسے کس طرح قتل کیا گیا اور کس طرح مارا گیا، اور اس کا تکبر اس وقت بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ فرعون اس کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے، اور یہ اس امت کا فرعون ہے ابو جہل۔ ابو جہل نے کہا نہیں، آج ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، انہیں ختم کر کے رہیں گے، آج ایسے نہیں بات ہوگی۔ اب یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں جی، پہلے بدر میں پہنچ چکے ہیں، کنویں پر بھی قبضہ کر لیا، جو پانی کی جگہ تھی اور جو جگہ ٹھیک تھی، درست تھی، مضبوط تھی، وہاں پڑاؤ ہو گیا، اور نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج ہم اپنے دین کے دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی تاریکی ہے، مشاورت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا کون دے گا، کوئی بھی کھڑا ہونے کا نام نہیں لیتا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ خاموشی ہے، اچانک ابو بکر صدیق ننگی تلوار لہراتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں،
اور کہتے ہیں یہ ذمہ داری ابو بکر پوری کرے گا۔ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا، علی تو اسد اللہ الغالب ہے، اللہ کا شیر غالب آنے والا، تجھ سے بھی کوئی بہادر ہے؟ فرمانے لگے کیوں نہیں، مجھ سے بھی بہادر ایک موجود ہے۔ جس دن بدر والے دن جب یہ اعلان ہوا کون مدنی مرشد کا پہرے دار بنے گا، تو وہاں اور کوئی نہیں اٹھا، ابو بکر اٹھے ہیں اور اسی ذمہ داری کو لیا ہے۔ اور اس دن مجھے پتا چلا کہ ابو بکر سب سے زیادہ بہادر، آپ سے بہادر اور کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق موجود، قرآن نے اس چیز کا نقشہ کھینچا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رات کی گھڑیوں میں رو رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، یا اللہ جو تو نے ہمیں وعدہ دیا، جو تو نے مجھے وعدہ دیا اس وعدے کو پورا کر۔ اللہم انجز ما وعدتنی، اللہ جو تو نے وعدہ دیا دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، آج میں تیرے حکم کے مطابق آ گیا ہوں، اس وعدے کو پورا کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، اور آپ کی چادر نبوت آپ کے کندھوں سے سرکتی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اس کو کندھے پہ رکھتے ہیں، پھر نیچے جاتی ہے، پھر رکھتے ہیں۔ جب یہ بات کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ، اور رو بھی رہے ہیں، آنسو چم چم برس رہے ہیں، یا اللہ اگر تو نے انہیں آج مروا دیا نا، یہ 13 سال کی جمع پونجی، اس میں ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان بھی موجود، 10 مبشرہ بھی موجود، یہ میری جمع پونجی آج تو نے انہیں مروا دیا نا، لا توبدو فی الارض، اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے تو موجود ہوں گے، لیکن تجھے خالص پوجنے والا اس روئے زمین پر موجود نہیں ہوگا۔ یہ وہی دعا اللہ نے قبول کی، تو آج اللہ کو خالص پوجنے والے موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ اتنی بات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق چیخیں نکل گئیں، یا رسول اللہ بس کیجیے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ اچانک کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ یوں ہو جاتی ہے، آپ فرمانے لگے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ سارے کا سارا لشکر شکست کھانے والا ہے اور یہ اپنی پیٹھیں پھیر کر بھاگنے والے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا فلاں جگہ پہ عتبہ مرے گا، شیبہ مرے گا، ابو جہل مرے گا، یہ خوشخبری سنا دی اور قبول کر لی فریاد، اور فرمایا صرف یہ نہیں، 1000 فرشتوں کا لشکر جو مسلسل آنے والے، وہ بھی آپ کی مدد کو پہنچنے والے ہیں۔ رحمان کی فوج ہے نا جی، شیطان کا بھی سن لیجئے، ادھر شیطان بھی موجود ہے، سراقہ بن مالک کی شکل میں، کنانی کی شکل میں۔ ہم آج بڑے بڑے جبوں کبوں والوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، جنہوں نے چہروں پہ کریم پاؤڈر لگایا ہوتا ہے حسن کے لیے، ہم کہتے ہیں شاید یہ کوئی بڑا ولی اللہ ہے، اور ہو سکتا ہے وہ شیطان بیٹھا ہو انسانی شکل میں گمراہ کرنے کے لیے۔
ہمارا معیار قرآن و سنت نہیں رہا، شخصیت بن گئی ہے۔ ادھر سے شیطان بھی آج بڑا خوش ہے کہ آج یہ تھوڑے سے لوگ، آج موقع ملا ہے، انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ قرآن نے نقشہ کچھ یوں کھینچا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حارث بن حشام کے ہاتھ میں شیطان نے اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے، اے آج تم غالب آنے والے ہو، آج تمہیں کوئی شکست دینے والا نہیں، آج ان مٹھی بھر جماعت کو ختم کر دیں گے۔ لیکن جب بھی پہنچا ہے میدان بدر میں تو دیکھتا ہے جبریل امین اتر رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، اور وہاں ہی حارث کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگنے لگا تو حارث کہنے لگا، پچھوں تے بڑیاں تسلیاں دینا نس ہیں، ہون کی ہوئے کتھے پہ نسنا ہے، ہون کتھے جانا ہے، پچھوں دے آخدہ سے چھڑن نہیں لگے، لشکر بھی لے ہوئی نہیں اپنے، تو ایک ہی معاملہ ہو گیا۔ فرمان لگا، جیڑی شاہ میں پہ ویکھنا ہو تسی نہیں ہو ویکھ دے پے، میں تے جبریل امین ہوں ویکھنا پہ اتر دے پے نے۔ تے کہن کی لگا، انی اخاف اللہ، میں اللہ کو بڑا ڈرنا وا، میں اللہ کو بڑا ڈرنا وا۔ جدو انسان کو کفر کراندہ ہے نا، کفر تے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کفر کر، شرک کر، اللہ دا باغی بن، تے پھر جدو کر لیندے تو کہندا قال انی بریء منک، میں تیرے کولوں بھائیا بریو ذمہ وہاں ہے، تیرے ذمہ میں تنوں نہیں آکھیا۔ اور یہی جملہ قیامت والے دن بھی قرآن کہندا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ اتھے بھی یہی کہے گا، وہاں بھی وہ کہیں گے، او ظالم تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو نے ہمیں دلیل کروا دیا، آج ہمیں بدلے میں جہنم مل رہی ہے۔ تو کہنے لگے گا، میں تے تہانوں دعوت نہیں سی دیتی، میں تے تہانوں نہیں سی بلایا، تسی آپ پہ آئے ہو۔ اتھے بھی انکار کر جائے گا۔ شیطان نکل کھڑا ہوا ہے اپنا لشکر لے کر، کیونکہ وہاں رحمان کا لشکر آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد اللہ نے سن لی ہے۔ اب اللہ تعالی نے نیند طاری کر دی۔ قرآن کہتا ہے، اور دوسری جانب جہاں 1000 کا لشکر، جن کے پاس سب کے پاس زرہیں ہیں، لوہے میں غرق ہیں، جنگی ساز و سامان، جدید ساز و سامان، اور ہر ایک کے پاس تلوار ہے۔ یہاں 2 گھوڑے ہیں، وہاں 200 گھوڑوں کا رسالہ ہے۔ یہاں 70 اونٹ ہیں، وہاں 700 اونٹ ہیں۔ یہاں 313 ہیں، وہاں 1000 کا لشکر اور جنگجو کمانڈر موجود ہیں ان میں۔ اور یہ آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دھاک بٹھانی تھی دنیا پہ کہ اللہ کے ماننے والے سچے تھوڑے ہوں خالص، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ صحابہ بھی انسانی فطرت ہے۔ 1000 کا لشکر پتہ نہیں کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے،
شیطان اپنی کاروائیوں پہ جاری ہیں، وسوسات مختلف طریقے سے۔ قرآن کہتا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے تم پہ بارش نازل فرمائی ہے، تم پہ نیند طاری ہو گئی، تم سوئے، نیند سو جائے نا بندہ، تھوڑی دیر ہی مل جائے، گھنٹہ ہی مل جائے تو بندہ بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ان کے دلوں سے خوف ہی نکال دیا، ان کی آنکھوں میں وہ تھوڑے کر کے دکھائے ہیں تاکہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں، اور ان کے قدموں کو مضبوط کر دیا۔ بارش برسی، بارش یوں ہی برسی ہے، جو ریتلی زمین تھی وہ مضبوط ہو گئی، پانی کا ذخیرہ جمع ہو گیا، اور دوسری طرف جو مضبوط زمین پر تھے وہ کیچڑ کا ڈھیر بن چکا ہے، پاؤں نہیں کھڑے ہو رہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت آ چکی ہے۔ ابو جہل ان کا لیڈر تھا، صفیں درست ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے مکے والوں کا طریقہ کار جنگ کا یہ تھا کہ 3 بڑے بڑے جنگجو وہ پہلے میدان میں نکل کر لڑا کرتے تھے، اس سے جنگ کا فیصلہ ہو جایا کرتا تھا کہ کون بھاری ہے۔ ادھر سے نکلا ہے عتبہ، ولید بن عتبہ، شیبہ، یہ کمانڈر ہیں، کمانڈر، اور نکل کر کہتے ہیں حل من مبارز، ہے کوئی مادہ جنیا باراوش، للکار رہے ہیں۔ ایسا تکبر اور رعونیت ان کے اندر تھی۔ ہے کوئی مادہ جنیا باراوے، آجی تے دن انہوں ختم کرن دا۔ انصاری صحابی نکلے نے، پوچھن لگے کون ہو؟ کہنے لگے سی انصار دے ہاں، تھوڑے نے لڑن سے ہیں، 3 نکلے۔ فوراً کہنے لگے یا محمد اخرج علینا مانا، اینا نلتسی نہیں لڑنا، اسی وڈے ہاں سرداراں تے کم ترنے۔ اسلام یہ سرداری نظام کو ختم کرتا ہے۔ اسلام میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں، امیر المومنین۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے کے، ہمارے پائے کے وہ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا، حضرت حمزہ نکل رہے ہیں، اللہ کا شیر حضرت حمزہ نکل رہے ہیں، حضرت علی نکل رہے ہیں، ابو عبیدہ ابن حارث نکل رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کزن اور ایک آپ کے چچا۔ دنیا کو بتلا دیا اللہ کے دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو شہید نہیں کروایا، اپنے گھر سے اپنے بندوں کو نکالا ہے۔ آج تو ہمارا طریقہ کار بنا ہوا ہے نا، یہ جو بڑی بڑی تحریکوں والے اور بڑے بڑے نکلے ہوئے ہیں جن کے سیاسی مفادات ہیں، لوگوں کو مروا رہے ہیں، اپنے رشتہ دار پتر اندر بٹھائے نہیں، انہوں نہیں کٹنا، اور ان کو پتہ ہی نہیں وہ مر کیوں رہے ہیں، کیا مقصد ہے، اور انہیں قتل کروایا جا رہا ہے، اور اشتعال دلوا کر، نعرے مروا کر، اور اپنے جو ہیں انہیں محفوظ نہیں، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ نکلیں گے، حضرت حمزہ کے مقابلے میں شیبہ آیا ہے، حضرت حمزہ نے تکبیر پڑھتے ہوئے پہلے ہی وار میں شیبہ کے دونوں ٹکڑے کر دیے، موقع ہی نہیں دیا، موقع ہی نہیں دیا ہلنے کا بھی۔ اللہ کے شیر ہیں، شہادت ان کا ذوق ہے، انہیں مطلوب ہے، انہیں پتہ ہے یہ زندگی ختم ہو کر اگلی زندگی شروع ہونی ہے، جنت کی، جنت الفردوس کی۔ انہیں دنیا سے کیا غرض، یہ حقیر دنیا، یہ نہیں، انہیں یہ دنیا پسند نہیں، یہ تو ہر وقت
آرزو میں ہیں کس وقت آئے اور ہم اپنی جان کو قربان کر دیں۔ حضرت علی سے مقابلہ ولید بن عتبہ کا ہوا ہے۔ حضرت علی نے بھی آپ بہادری کی طرح پہلے ہی وار میں اس کے بھی ٹکڑے کر دیے، وہیں ہی گرا دیا ہے۔ اور تیسرا تھا عتبہ جو کہہ رہا تھا حل من مبارز، ہے کوئی مادہ جنیا آج سڑ نے مقابلہ کرو۔ ابو عبیدہ نے بھی وار کیا گئے اور اس نے بھی وار کیا، دونوں زخمی ہو گئے۔ حضرت علی شیر کی طرح بڑے ہیں اور اسے بھی قتل کر دیا۔ وہیں جب ان سرداروں نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا، جو ہمارے جنگجو کمانڈر ہیں وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اب کیا ہوا، یکبارگی سے سب لشکر نے حملہ کر دیا اور یہ استقامت کے ساتھ وہاں موجود ہیں دفاع کے لیے، اللہ کے شیر، اللہ کی جماعت، اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں، اور یہ دنیا کی تقدیریں بدلنے نکلے ہیں۔ نہتے تھیں جن کے پاس 6 زر ہیں، 2 گھوڑے، 8 شمشیریں، آئے تھے یہ لوگ بدلنے دنیا بھر کی تقدیریں۔ آج یہ نکلے ہوئے ہیں 6 زرہوں والے، 2 گھوڑوں والے، 8 شمشیروں والے، دنیا کی تقدیریں بدلنے لگے ہیں۔ آج توحید کا بول بالا ہونے والا ہے۔ آج سب کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام ہے کیا۔ حملہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت لی ہے اور اس ریت کو لشکر پر مارا، ایک پورا لشکر ٹوٹا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ پیارے پیغمبر جب آپ انہیں قتل کر رہے تھے، آپ کے یار قتل کر رہے تھے، تو آپ نہیں قتل کر رہے تھے، اللہ انہیں مار رہا تھا۔ فرشتوں کو حکم تھا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنیں اڑا دو، ان کے جوڑوں پر تلواریں مارو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہ لاٹھی قریب کرتے نا تو لاٹھی بھی قریب نہ ہوتی تو گردن اڑ کے گئی۔ اس میں جو میں چیز ایک اور جو ابو جہل تھا، فرعون و ہادی الامہ، اس کا دیکھیں۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں اور میرے ساتھ 2 نوعمر لڑکے کھڑے ہیں، معاذ اور معوذ۔ مجھے خیال آیا نہ تجربہ کار ہیں، پتہ کوئی نہیں، میرے ساتھ تو کوئی تجربہ کار، کوئی طاقتور ہونے چاہیے تھے کہ میں حملہ کروں۔ یہ بیچارے بھاگیں گے، بھاگ کھڑے ہوں گے، ان کا حملہ وہ اتنا شدت کا ہوگا کہ اسے فیس نہیں کر سکیں گے، تو میں پھر ان کے پیچھے۔ اچانک اتنی بات آ رہی ہے، ایک نے کونی ماری اور کہنے لگا آ میرے چاچا منو دس دے صحیح نا او بندے علی اشارہ کر جڑا رسول اللہ نو گالاں کٹ دے۔ آج ذرا اشارہ کرو وہ کتھے وے وہ بندہ جڑا ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو گالاں کٹ دے، بکواس کر دے۔ کہنے لگے او بھتیجے کی مقصد ہے تیرا، کوئی کم ہے او دے نال؟ اتنی دیر گزری ہے، دوسرے نے بھی یہی بات کی، بائیں جناب تھے انہوں نے بھی یہی آکھیا اوے ساڑھے چاچا دس سی کیڑے ہی۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ابو جہل صفوں میں چہل قدمی کر رہا ہے، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، جس کا تم پوچھ رہے ہو وہ ہے۔ کہتے ہیں ابھی انگلی کا اشارہ ہی ہوا، یہ دونوں نوعمر شیر کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں اس پہ۔
اور اس وقت اس نے کہا، جس نے پہلے پوچھا نا، اس نے کہا آج وہ اللہ کا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا آج کہیں مجھے مل جائے نا، میں اپنے وجود کو اس کے وجود سے اس وقت تک جدا نہیں کروں گا، یا مجھے موت آ جائے یا میں اسے مار ڈالوں۔ او نوجوانوں، تمہاری عمریں گزر رہی ہیں موبائلوں پر، فحاشی پر، اوریانی پر، نمازوں کے بغیر۔ یہ دیکھو نو عمر جو میرے محمد پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ انہوں نے حملہ کیا، سواری سے پھینک دیا ابو جہل کو، زخمی ہو چکا ہے، ادمواں کر دیتا رہے، اور ایک کی بازو وہ کٹ گئی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی، آنکھیں ملنے لگے، اللہ تعالیٰ نے وہ ریت ان کی آنکھوں میں داخل کر دی۔ اب مسلمانوں نے ایک بارگی سے حملہ کر دیا، پاؤں اکھڑ گئے ہیں، بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہے کہاں بھاگوں، کہاں جاؤں۔ اور وہ جو آئے تھے یہاں پہ فتح کے خواب دیکھنے، آج ذلت میں شکست دو چار ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور 70 وہ قتل ہو چکے ہیں، 70 قیدی ہو چکے ہیں۔ جنگ ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو جہل کا کیا بنا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرے مدنی مرشد کی زبان سے جب یہ نکلا نا تو میں بھاگ کھڑا ہوا، کہاں ہے اللہ کا دشمن، میں اسے تلاش کروں، اس کا سر پیارے پیغمبر کی قدموں میں لا کر رکھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاؤں یہ ہے اللہ کا دشمن۔ عبداللہ بن مسعود بھاگ کھڑے ہوئے، تلاش کرتے کرتے ایک جگہ زخمی حالت میں پڑا ہے، اور عبداللہ بن مسعود تلوار لے کر سینے پہ چڑھ گئے ہیں۔ اور اللہ کے دشمن، آج اللہ نے تجھے ذلیل کیا ہے اور اسلام کو بلند کیا ہے۔ آج تجھے اللہ نے ذلیل کیا ہے اور اسلام کو بلند کیا ہے۔ کہنے لگا کون؟ تعارف تو کرا۔ کہنے لگا میں وہی چرواواں عبداللہ بن مسعود جڑا بکریاں چرانا سا۔ فوراں کہنے لگا اوے بکریاں تے چڑھوائے، آج بڑی اونچی جگہ تے چڑھ گئے ہیں۔ بڑا متکبر تھا، آج بڑی اونچی جگہ تے چڑھ گئے ہیں، آج ایک سردار دے تے میری حسرت ہے وے کہ منو ہائے منو کوئی سردار قتل کردہ، بکریاں تے چروا مارانا گیا، کوئی میرے مقابلے سردار میری اج گردن لاندا۔ اور کہنے لگا بتلا دینا جا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں پہلے جتنی نفرت اسلام کے خلاف اور تیرے خلاف رکھتا تھا، آج اس سے زیادہ نفرت لے کے جا رہا ہوں، مجھے کوئی شرمندگی نہیں۔ فرعون تھا نا، فرعون ایک مقام پہ آیا نا، 2 غوطے لگے ہیں، تو فرعون نے کیا کہا؟ آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اسے بھی جب ہاتھ پڑا تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا اللہ دے نال کوئی الہ نہیں ہوتا، کوئی شریک نہیں، میں بنی اسرائیل دے رب تے ایمان لے کے آنا۔ تے فوراں تو جواب آ گیا، آلآنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ ہون تینوں یہ پتہ لگا جدوں ہاتھ پے نے موت دے، فرمایا تو پہلے تے تو فساد کردا سیں، او جنگا کردا سیں، لڑدا سیں، بنی اسرائیل نو موسیٰ نو تکلیفہ دیندا سیں۔ یہ کہنے لگا میری ایک ڈیمانڈ ہے، میری ڈیمانڈ پوری ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود کو کہتا ہے
اور بکریوں کے چڑواہے میری گردن کو نیچے سے کر کے اتارنا، تاکہ جہاں گردنیں پڑی ہوں تو بڑے سر والی بڑی گردن وہ پڑی ہو تو لوگ دیکھیں اور کہیں لگتا ہے کسی سردار کی گردن ہے، کسی سردار کی گردن ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے ضرب لگائی اور گردن کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سردار کی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو دے دی، لے عبداللہ یہ تیرا حق ہے۔ تو یہ وہ منظر تھا جس میں 13 سال مار کھانے والے، جن پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت سے ہمکنار کیا ہے، آج انہیں فتح دی ہے، مال غنیمت ان کے پاس 70 قیدی ہو چکے ہیں۔ عبداللہ نہیں، حضرت عباس وہ بھی قیدیوں میں ہیں، عقیل حضرت علی کے بھائی وہ بھی قیدیوں میں ہیں۔ اور یہاں ایک بڑی مزے کی بات، صحابہ کا حال یہ تھا، جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، میرے یارو، جو بھی اس میدان میں استقامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اپنی کمر کو نہیں پھیرے گا، اس میں جہاد کرے گا، ان کا مقابلہ کرے گا، میں یقین سے کہتا ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابی رسول عمر بن جام کھجوریں کھا رہے ہیں، جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کانوں تک پہنچی، کہنے لگے واہ 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 واہ، میرے اور جنت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے کہ میں ان میں گھسوں اور اپنی جان کو قربان کر دوں۔ کھجوریں بھول گئیں، جہاں تھی بنی چھوڑی اور شیر کی طرح داخل ہوئے ہیں اور لڑتے لڑتے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ حال تھا ان کا، اس طرح انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ بعد میں ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن اسلام قبول کر گیا نا، کہنے لگا ابا جی غزوہ بدر وچ تسی میری تلوار دی زد وچ آئے ہو تے میں تانوں اس وجہ نال چھڑ دیتا ہے، تسی میرے باپ سو، میرے باپ ہو، میں نہیں ماریا، یہ رشتہ آگے آ گیا۔ ابو بکر صدیق فرمان لگے اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی، مجھے دین مقصود ہے، اسلام مقصود ہے، اولاد مقصود نہیں۔ اس جافشانی اور اس جرأت کے ساتھ میدان بدر میں لڑے ہیں اور اللہ کا کلمہ بلند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نا صحابہ نے، اللہ کے نبی، بہادری کے ساتھ لڑنے والا، غیرت کے لیے لڑنے والا اور اپنے نام کے لیے لڑنے والا، ان میں سے کون شہید ہے؟ کون شہید ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ انہوں نے اللہ کا کلمہ بلند کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا، اسباب کو نہیں دیکھا، قوت کو نہیں دیکھا، میرے محمد کی اتباع کی، پیروی کی، اللہ کے حکم کو مانا، اپنی جانیں قربان کی، اور 14 صحابہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ 14 جنت کے شہزادے وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، 70 وہ مارے گئے، اور سردار جو ہیں ابو جہل، انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں پھینکا جا رہا ہے۔ قلیب بدر گھسیٹ کر انہیں پھینکا جا رہا ہے اور ان پہ لعنت کی جا رہی ہے ابو جہل پہ۔
اور لانتی اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دھاک پوری دنیا پر بٹھا دی۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کثرت میں ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہم کیوں شکست کھا رہے ہیں؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار در قطار ابھی بھی۔ فدائے بدر کوئی نہیں، ہمیں اپنے مال عزیز ہو گئے ہیں، اپنی جانیں عزیز ہو گئی ہیں، ہمیں اپنے گھر عزیز ہو چکے ہیں، اور آج ان نہتے مسلمانوں پر بمباری کر کے ان فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، ان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور مسجد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں؟ آج ہم اس میں ہیں کہ ہمارے پاس کوئی طاقت آئے؟ نہیں 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 نہیں، طاقت کی، مسلمان طاقت کا، مسلمان کہ ٹیکنالوجی جدید اس کا محتاج نہیں ہے، مسلمان اللہ کی مدد کا محتاج ہے، مسلمان اللہ کی مدد کا محتاج ہے، اور مدد کے لیے اللہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم ڈرے ہوئے ہیں ہماری تجارتیں ضائع ہو جائیں گی، ہمارے مال ضائع ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ پچھلے دن آپ نے میڈیا پہ سنا، قرآن نے کہا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ تم پہ اپنے آباء و اجداد کی محبت غالب آ جائے، اپنے بیٹوں کی محبت غالب آ جائے، اپنے بھائیوں کی محبت غالب آ جائے، اپنی بیویوں کی محبت غالب آ جائے، اپنے مال کی محبت غالب آ جائے، اپنے کاروبار کی محبت غالب آ جائے، اپنے گھر غالب آ جائیں، محلات غالب آ جائیں، یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، غالب آ جائے۔ فرمایا پھر انتظار کرو۔ جہاد ویسے ہی ہم دور دور بھاگ رہے ہیں نا، جہاد سے ویسے ہی، اس لیے آج ہم جگہ جگہ شرمندگی اٹھا رہے ہیں، قتل کیا جا رہا ہے، لوٹے اٹھا لیے ہیں۔ نہیں نہیں، اسلام بڑا امن والا ہے، اسلام بڑا امن کا درس دیتا ہے۔ نہیں نہیں، ہم نے کچھ نہیں کہنا۔ وہ لشکروں کے لشکر آ کر مسلمانوں کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک ہی لفظ چن رکھا ہے، اسلام بڑا امن والا ہے۔ ہاں امن والا ہے، لیکن جو مسلمانوں کو گھروں سے نکالیں، مسلمانوں کا قتل کریں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ لڑو، انہیں قتل کرو۔ وہ جو تم سے لڑتے نہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں، ان کے ساتھ احسان کرو، انصاف کرو۔ تو یہ جب محبوب ہو جائیں جہاد سے بھی، فرمایا حتیٰ یأتی اللہ بِأمرہ، اب انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، کس وقت اللہ کا عذاب پہنچ جائے۔ اس لیے جس قدر ہو سکتا ہے اس چیز کی مذمت کیجئے جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں تک آپ کی رسائی ہے میڈیا پر، جہاں بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے، اور دعا کیجئے اللہ ہمیں طاقت دے، وہ طاقت دے، ہمارے حکمرانوں کو یہ ہدایت دے کہ وہ حکمران کوئی معاملہ ایسا کریں کہ ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے اور ان اپنے مسلمانوں کی داد رسی کی جائے۔ اور رہی یہ بات، یہ ظلم کرنے والے ظالم یہ یہیں ایسے ہی دنیا میں رہیں گے؟ میں اپنی بات
ختم کرنے لگا ہوں. نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، نہتے لوگوں پر بمباری کر رہے ہیں، ان بچوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں اللہ ان کے ظلم سے بے خبر ہے. اللہ ان کے ظلم سے بے خبر نہیں. انہیں ایک وقت تک مہلت اللہ نے دی ہوئی ہے، قیامت تک، قیامت والے دن تک. انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم جو مرضی کرتے جائیں، ہمارے پاس اسباب ہیں، ٹیکنالوجی ہیں، مسلمان حکمران ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم جیسے کہیں جہاں کہیں وہاں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ہم نے مہلت دی ہوئی ہے. کیونکہ جنت کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ مومنین مسلمانوں کے ساتھ. تو جنت میں داخل ہونا آسانی سے نہیں. قرآن کہتا ہے ام حسبتم من تدخلوا الجنۃ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تم نے یہ گمان کر لیا کہ جنت میں تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جنہیں بیماریوں نے آن پکڑا، لاچاریوں نے آن پکڑا اور زمین ہلا دی گئی. یہاں تک کہ رسول بھی اور ایمان لانے والے بھی یہ کہنے لگے اللہ کی مدد اور نصرت کب ہے؟ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. یہ اس دن تک ان کا معاملہ ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. قیامت کا جب منظر آئے گا، قیامت کا دھماکہ ہوگا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. اس دن آنکھیں جہاں ہیں واپس نہیں آ رہی، اتھے ہی اکھاں رہ گئیاں نے. تے چن بے نور ہو گئے، سورت چن کٹھے ہو گئے نے، مل گئے نے. تے انسان کہندا ہے یومئذن این المفر، اج میں کدھر نساں، کتھے بھجاں، مینوں کوئی پناہ مل جائے. یہ اس دن واسطے انہوں نے مہلت دیتی گئی ہے انہاں ظالماں نوں. فرمایا مہتین مقنی لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. اس دن انہاں دی گردناں اتے دی اتے رہ جان گیاں تے نستے ہون گے. اور رب دی طرفوں اج ظالماں اتے عذاب دا کوڑا اتر پہ. اج یوم حساب ہے، اج حساب ہونا ہے. اج دنیا دے مال و اسباب جاندے رہے، تجارتاں جاندیاں رہیاں، اج فوجاں جاندیاں رہیاں. اج اسے رحمان دی بادشاہی ہے، اسے قادر دی بادشاہی ہے. لمن الملک اليوم، آج کدی بادشاہی ہے؟ اللہ سوال کرن گیا. بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سر جھکا کے بیٹھے نے، آج سوال ہو رہے ہیں لمن الملک اليوم، آج کدی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہیں دیندا. فوراً اعلان ہو گیا للہ الواحد القہار. آج اسے زبردست دی بادشاہی ہے. اس وجہ نال یہ جو ظالم جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں مسلمانوں پہ، یہ ظالم ظلم کرنے والے ان کے ظلم کا حساب انشاءاللہ ہوگا اور وہ دن آنے والا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، ہماری بات پہنچ سکتی ہے، ہم اس کی مذمت کریں. اور ہم اپنے حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں، او حکمرانوں ہوش کے ناخن لو. اگر بیت المقدس محفوظ نہ رہا تو یاد رکھنا پھر مدینہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، مکہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، تمہارے محلات بھی محفوظ نہیں رہیں گے، تمہاری مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی.
تمہارے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے اور تمہاری اولادیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو اور اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کر اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرو اور مسلمانوں کی داد رسی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمانبردار اور مطیع بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔